موت آہستہ کریے بولی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، موت آہستہ کریے بولی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، کیوں مجھے دیکھ کر ڈر ہو کے بے چین گھبرا گیا تو، کیوں مجھے دیکھ کر ڈر گیا تو، ہو کے بے چین گھبرا گیا تو، زندگی ختم ہو گئی تمہاری، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، موت آہستہ کریے بولی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، ٹوٹ جائے گا ہر آج ہم جیسے لوگ اپنے بیٹوں کی اصلاح کے لیے کون سا قدم اٹھائے ہوئے ہیں؟ آپ نے کبھی اپنے بیٹوں سے پوچھا رات کے 12 بجے کے بعد تم گھر پہ آتے ہو کیوں؟ کہاں رہتے ہو؟ اس وقت تک تم کہاں تھے؟ آپ نے کبھی اپنے بیٹے سے پوچھا یہ رات کے 12 بجے تک یہ موبائل کیوں چلتا ہے؟ یہ جیو اور ایئرٹیل کی طرف سے 2 GB سم جو مل رہا ہے بھرپور اور جو دراصل چل رہی ہے اس کی اسپیڈ، یہ تم کہاں استعمال کرتے ہو؟ کیا کیا چیزیں دیکھتے ہو؟ کن چیزوں میں یہ 2 GB یہ جو 2 GB روزانہ یہ کہاں تم استعمال کر رہے ہو؟ یہ ڈاٹا کبھی آپ نے اپنے نوجوان بیٹوں سے، کبھی آپ نے اپنی اولاد سے اس کا حساب و کتاب لیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ عظیم الشان اجلاس کے عظیم صدر فضیلت الشیخ محمد آصف العمری حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، فضیلت الشیخ محمد حسین المدنی حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، محترم ناظم اجلاس جناب نذیر احمد العمری حفظہ اللہ، نائب ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، اور ہمارے رفیق سفر جو حیدرآباد سے یہاں تک مجھے لے کے آئے فضیلت الشیخ جناب حافظ عبدالغنی العمری حفظہ اللہ، دیگر اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی معقر علماء کرام اور قرب و جوار اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے محترم سامعین حضرات، سائٹ میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے تو یہ بتایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے درمیان جو رسول تشریف لائے ہیں، جو آ چکے ہیں، وہ تمہارے ہی جنس سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری مضرت کی خبر ان کو پریشان کر دیتی ہے، تمہیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تمہاری تکلیف اس رسول پر، اس نبی پر شاق گزرتی ہے، حریص علیکم،
تمہاری منفعت کے وہ خواہش مند رہتے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ ان کا معاملہ نہایت رحم و کرم کا معاملہ ہے، نہایت مہربانی کا معاملہ ہے. اس آیت میں دیکھیے پہلی چیز تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسری دنیا کا انسان تصور نہ کیا جائے، وہ تمہاری دنیا کے انسان ہیں، تمہارے جنس سے ہیں. اس آیت کے ٹکڑے کے اندر عقیدے کی بھی اصلاح کر دی گئی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے درمیان ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہارے درمیان جو رسول آئے ہیں وہ تم ہی میں سے ہیں، وہ بھی انسان ہیں. اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، شادی بیاہ میں، بیوی میں، بچوں میں، الغرض ایک انسان کو جو تمام ضروریات پیش آتی ہیں ان تمام ضروریات میں وہ تمہارے ہی جنس سے ہیں. تم اٹھتے بیٹھتے ہو وہ بھی اٹھتے بیٹھتے، تم چلتے پھرتے ہو وہ بھی چلتے پھرتے، تم کھاتے پیتے ہو وہ بھی کھاتے پیتے تھے. تمہیں بیماریوں اور شفا ہوتی ہے، ان کو بھی بیماری ہوتی تھی اور شفا بھی ملتی تھی. تم شادی اور بیاہ کرتے ہو، انہوں نے بھی شادی اور بیاہ کی. جس طرح تمہارے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے بھی باپ عبداللہ اور ان کی بھی ماں آمینہ تھی. کوئی فرق نہیں تھا انسان ہونے کی حیثیت سے، وہ جنس سے تمہارے ہی جنس سے تھے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری جنس سے تھے. جو چیزیں تمہیں پیش آتی ہیں وہ ان کو بھی پیش آتی تھیں. اور اصل اختلاف یہی تو تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اور عرب کے کفار کے سامنے جب دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو مجھے اللہ کا رسول مانو، اللہ کا پیغمبر مانو. تو کافرین مکہ نے ہنستے ہوئے یہی تو کہا تھا، یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا رسول ہے، اپنے آپ کو رسول بھی کہتا ہے اور ہماری طرح اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، چلتا پھرتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے. وہ بڑے تعجب سے کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس نبی کو کیا ہو گیا ہے، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے جو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، اس کو کیا ہو گیا. ان کے تصور میں یہ چیز تھی جو رسول ہوگا وہ بازاروں میں ہماری طرح چلے گا پھرے گا نہیں، کھائے گا پیے گا نہیں. یہ کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اس لیے نبی نہیں ہے. اور ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ کیا تصور کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ واہ صاحب رسول انسان کیسے ہو سکتا ہے، پیغمبر انسان کیسے ہو سکتا ہے. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، انسان نہیں. اور عرب کے لوگ انسان مانتے تھے، رسول نہیں. لیکن مسلم ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے دونوں ضروری ہے. نبی اکرم کو رسول بھی ماننا ہے اور انسان بھی ماننا ہے. اور اسی کو اللہ کے رسول نے کلمے کے اندر بھی پیش کر دیا، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. رسول بعد میں مانو، پہلے مجھے اللہ کا بندہ مانو اور اس بات کا اقرار کرو، اس بات کی گواہی دو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے درمیان جو رسول آئے ہیں، جو پیغمبر آئے ہیں، وہ تمہاری جنس سے ہیں، تمہاری نسل سے ہیں. اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے میں، شادی بیاہ میں وہ تم سے الگ نہیں ہیں. اب آپ یہ کہو کہ واہ صاحب اپنے جیسا کیسے کہہ رہے ہو آپ، نہیں، یہیں سے غلط تصور پیدا ہوتا ہے. انسان ہونے میں ہماری طرح تھے، لیکن مقام و مرتبے میں، درجے میں نبی اکرم کی شان میں صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے، عرش پر اللہ ہے اور اللہ کے بعد
اللہ کے بعد پھر یہ جملہ یاد رکھیے، اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بڑی ہستی، کائنات کا سب سے بڑا مقام والا انسان، کائنات کا سب سے بڑا درجہ اگر کسی کو دیا جا سکتا ہے تو اس درجے کے حقدار ہیں صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر میں شارٹ کٹ میں بس اتنی سی بات کہی جا سکتی ہے، ہم نے کہاں اپنے جیسا مانا ہے؟ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، سونے، جاگنے، کھانے، پینے، چلنے پھرنے، شادی بیاہ، بیماری، دکھ، درد، تکلیف میں اپنے جیسا مانا ہے۔ ہمارے دو ہاتھ تھے، محمد رسول اللہ کے بھی دو ہاتھ تھے، ہمارے دو پیر ہیں، محمد رسول اللہ کے بھی دو پیر تھے، ہماری دو آنکھیں، نبی اکرم کی بھی دو آنکھیں تھیں، ہم چلتے پھرتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلتے پھرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو دکھ و تکلیف پہنچتا ہے تو محمد رسول اللہ کو بھی پہنچتا تھا، ہمیں اپنی اولاد کے خاتمے پر کسی کے انتقال پر درد ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کو بھی اپنی اولاد کے خاتمے پر تکلیف ہوئی تھی، دکھ ہوا تھا، اور اس کا اظہار بھی آپ نے یوں کیا تھا، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا بفراقك لمحزونون، یہ کہہ کر آپ نے اس دکھ کا اظہار کیا تھا، اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی سے میری آنکھیں اشک بار ہیں، والقلب يحزن، اور میرا دل غمگین ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے ہمارا پروردگار ناراض ہو جائے، جس سے ہمارا مولا ناراض ہو جائے، جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، یعنی رب کے ناراض کرنے والے جملے ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے۔ لیکن باپ کو ایک فطری محبت ہوتی ہے، اس فطری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تیری جدائی سے میں مغموم ہوں، تیری جدائی سے میں ضرور غمناک ہوں۔ اپنی بیٹی رقیہ کے انتقال پر بھی آپ نے غم کا اظہار کیا تھا، اپنے بیٹے عبداللہ کے انتقال پر بھی آپ نے غم کا اظہار کیا تھا، آپ کو خوشی بھی ہوئی، آپ کو غم بھی پہنچے، تو خوشی اور غم میں، تکلیف اور آرام میں ہماری جیسے تھے، لیکن مقام و مرتبے کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بالکل اس کو یوں سمجھو، ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7۔ ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ عربی حساب سے 29 یا 30۔ تو دیکھیے آج کون سا دن ہے؟ جمعہ، کل کیا ہے؟ ہفتہ، پرسوں کیا ہے؟ اتوار، پھر پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ دن ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، اور 7 دن کے اندر گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ 24۔ ایک دن میں کتنے گھنٹے؟ 24۔ جو 24 گھنٹے ہفتے میں ہیں، اتوار میں بھی ہیں، پیر میں بھی ہیں، منگل میں بھی ہیں، بدھ میں بھی ہیں، جمعرات میں بھی ہیں، اور 24 گھنٹے رات و دن ملا کر جمعے کو بھی ہیں، تو دن ہونے کے اعتبار سے 7 دن برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے، دن ہونے کے اعتبار سے سب برابر۔ لیکن مقام اور درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو فضیلت جمعے کے دن کو حاصل ہے وہ کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے، ہاتھ اور پیر، ناک اور کان ہونے کے اعتبار سے، چلنے اور پھرنے کے اعتبار سے ہم میں اور محمد رسول اللہ میں، نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے جو درجہ، جو افضلیت، جو فضیلت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ کائنات کی کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 29 یا 30۔ وہ ہر مہینے میں ہوتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی 29 یا 30 دن ہوتے ہیں۔ مہینہ دن ہونے کے اعتبار سے سب برابر، لیکن مقام اور مرتبے کے لحاظ سے دیکھا جائے، فضیلت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو فضیلت، جو افضلیت، جو سریشٹھا، جو اونچا درجہ رمضان کے مہینے کو حاصل ہے وہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان ہونے کے اعتبار سے ہم میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن مقام و مرتبے کے لحاظ سے کیڑے نکالنے والوں کو اس جملے میں بھی کیڑے مل جائیں گے، اور چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گفتگو بھی ہو جائے، اپنے جیسا کہہ دیا۔ میں ہاتھ، پیر، ناک، کان میں بتلا رہا ہوں، خوشی غمی میں بتلا رہا ہوں، اٹھنے بیٹھنے میں بتلا رہا ہوں، لیکن مقام اور مرتبے کے اندر جو درجہ
محمد رسول اللہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا. کیوں؟ نبی اکرم کو یہ فضیلت کس چیز نے دی ہے؟ یہ فضیلت عطا فرمائی ہے نزول قرآن نے، کیونکہ قرآن کی برکت سے بہت سی چیزوں کی حیثیتیں بدل گئیں. مکہ قرآن کے نزول سے پہلے ام الخبائث کہلاتا تھا، تمام بری اور گندی چیزوں کی ماں کہلاتا تھا. لیکن جب مکے کے اندر قرآن نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے مکے کو ام القرى بنا دیا. قرآن کے نزول سے پہلے سارے فرشتے برابر تھے، لیکن قرآن کو لے کر جب جبرائیل امین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قرآن لے کر آئے تو قرآن کو لانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو سید الملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا. تمام مہینے برابر تھے، لیکن جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کو سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار بنا دیا. اس مہینے کی جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا، اس قرآن کریم کی نزول کی برکت سے اللہ نے اس رمضان کے اندر اس رات میں نازل ہونے والی قرآن کی برکت سے اس رات کو بھی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بنا دیا. جب قرآن نے ان تمام چیزوں کی حیثیتوں کو بدلا تو یہ قرآن جب جناب محمد رسول اللہ پر نازل ہوا تو اس قرآن کی برکت سے محمد رسول اللہ بھی سید الانبیاء قرار دے دیے گئے، تمام پیغمبروں کے سردار بنا دیے گئے. یہ فضیلت قرآن کی برکت سے ملی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی سے ملی ہے. انسان ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مقام و مرتبے کے لحاظ سے اللہ کے بعد سیکنڈ مقام، اللہ کے بعد دوسرا درجہ اگر کسی ہستی کا ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ پہلی صفت بتائی ہے. دوسری صفت عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف کی خبر جب ان کو پہنچتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. تمہاری مضرت کی بات سن کر، تکلیف کی بات سن کر ان کو بھی دکھ ہوتا ہے. اس کا ترجمہ علامہ احسان الہی ظہیر اکثر یوں کیا کرتے تھے، عزیز علیہ ما عنتم، کانٹا مشرق میں رہنے والے کسی آدمی کے پیر میں چبھتا تھا تو اس کا درد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں محسوس کرتے تھے. تکلیف تمہیں ہوتی ہے، درد جناب محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے. تمہاری تکلیف محمد رسول اللہ پر شاق گزرتی ہے، وہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. حریص علیکم، ہمیشہ وہ تمہاری منفعت کے، تمہارے فائدے کے متمنی رہتے ہیں کہ کیسے تمہیں فائدہ پہنچے، کیسے تمہاری زندگی کے اندر انقلاب آئے اور کیسے تم دھیرے دھیرے نیک اعمال کرتے ہوئے جنت کے قریب پہنچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، جہنم سے دور ہو جاؤ، جنت کے قریب پہنچ جاؤ. یہ ان کی فکر رہتی تھی. حریص علیکم، وہ تمہارے منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں. اور اس کے بعد کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ ان کا معاملہ بہت خاص ہے، رحم و کرم کا. حالانکہ اس پر بھی بہت کیچڑ اچھالا گیا. ستیارتھ پرکاش پڑھیے کتاب دیانند سرسوتی کی، بہت کیچڑ اچھالا گیا. دیکھو مسلمانوں کی کتاب قرآن خود کہہ رہی ہے محمد صرف مسلمانوں پر مہربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب صرف مومنوں کے لیے مہربان ہے، غیروں کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے نہیں. بہت لمبے چوڑے صفحے بھر دیے دیانند سرسوتی نے ستیارتھ پرکاش پر، قرآن کی آیت پر. بہت زبردست اس نے لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی ہیں. دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن خود کہہ رہا ہے، ان کی کتاب خود کہہ رہی ہے مومنوں پر مہربان ہے، یعنی دوسرے لوگوں پر نہیں. قرآن کریم کی جب اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے مومنوں کے لیے ان کی محبت، رحمت کچھ خاص ہے، یا بے تخصیص کے معنی میں بالمؤمنین
رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ کچھ خاص تعلق ہے رحم و کرم کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اپنوں کے ساتھ خاص ہوتا ہی ہے. آپ کا بیٹا بیمار ہو جائے اور آپ کے پڑوس میں پڑوسی کا بیٹا بیمار ہو جائے تو جو وقت آپ اپنے بیٹے کو دیں گے وہ پڑوسی کے بیٹے کو نہیں دیں گے. پڑوسی کا بیٹا بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپ زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھنے چلے جائیں گے. غریب ہے، 1000 2000 5000 روپے دے کر آپ اس کی مدد بھی کر دیں گے. لیکن اگر آپ کا اپنا بیٹا بیمار ہو جائے، آپ کا اپنا لخت جگر بیمار ہو جائے تو آپ 10 دن بھی ہاسپٹل میں اپنے بیٹے کے بیڈ سے اٹھنا گوارا نہیں کریں گے جب تک کہ اس کو چھٹی نہ مل جائے، جب تک کہ وہ وہاں سے ریفر نہ کر دیا جائے اور گھر کی طرف روانہ نہ کر دیا جائے. آپ وقت بھی دیں گے اور اپنی الماری اور اپنی تجوری کا منہ کھول دیں گے، جتنا روپیہ خرچ ہونا چاہے ہو جائے لیکن میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیا جائے، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے. میرے بھائیوں، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ جو خاص رحم و کرم کا معاملہ کر رہے ہیں، اس سے یہ تو نتیجہ نہیں نکلتا کہ پڑوسیوں کے بچوں سے آپ کو نفرت ہے یا دوسروں کے بچوں سے آپ کو نفرت ہے. اگر نبی اکرم کی شان میں قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ان کا مومنوں کے ساتھ رحم و کرم کا ایک الگ معاملہ ہے، کچھ خاص معاملہ ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے لیے مہربان نہیں ہے. یہ کہاں سے تم نے نتیجہ نکال لیا؟ قرآن خود محمد رسول اللہ کی رحمت عامہ کو عام کرتا ہے اور کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پورے وشو کے لیے، ساری کائنات کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہاں تو مومنوں کا ذکر ہی نہیں ہے، ساری کائنات کے لیے، سارے عالم کے لیے، پورے وشو کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا. اور اس میں انسانوں کے ساتھ بھی، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، جماعتات و نباتات کے لیے بھی. میرے بھائیوں، قرآن کی اس آیت نے کلیئر کر دیا ہے اور ایسی آیتوں کا جواب نہیں دیا ہے. ستیارتھ پرکاش نے اٹھایا تک نہیں اس آیت کو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اس کو پڑھا بھی ہوگا لیکن اس پر آبجیکشن لگانے کی اس کو ضرورت بھی نہیں پڑی، اس نے چھوا بھی نہیں ہے اس آیت کو. قرآن ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے، یہاں اس نے مومنوں کے ساتھ کچھ خاص رحمت کو بیان کیا ہے اور ہے رحمت دیکھیے اس کی مومنوں کے ساتھ خاص. مسواک کتنی اہمیت رکھتی ہے. بخاری شریف کی حدیث اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں یہ ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بارے میں فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. کسی حدیث میں آیا عند کل مسجد، کسی حدیث میں آیا عند کل وضو، کسی حدیث میں آیا عند کل صلاۃ، ہر نماز سے پہلے، ہر مسجد میں جانے سے پہلے، وضو بنانے سے پہلے. لیکن مسواک کی اہمیت ظاہر ہے، کیا ہے؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. اگر میری امت کی اوپر یہ دشوار نہ ہوتا، دیکھیے دشواری نبی اکرم کو کیسی لگ رہی ہے، میری امت پر اگر یہ کام مشقت بھرا نہ ہوتا، دشوار کن نہ ہوتا، پریشانی کا باعث نہ ہوتا، تو میں حکم دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں. لَأَمَرْتُهُمْ، میں ان کو حکم دیتا. حکم فرضیت پر دلالت کرتا ہے، یعنی میں مسواک کو ہر نماز سے پہلے فرض کر دیتا، لیکن اس لیے فرض نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ کام میری امت کے لیے دشوار کن ہے. مسواک کی اہمیت کا اندازہ تو آپ کو ہوگا ہی. مرض الموت میں مبتلا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کتاب الجنائز کے الفاظ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آواز بند ہو چکی ہے، اشاروں میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی زبان سے آواز نہیں نکل رہی ہے، جو بھی مانگتے ہیں اشاروں میں مانگ رہے ہیں. آپ کا سر اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کی ران کے اوپر ہے اور اسی بیچ میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر تشریف لے آتے ہیں. ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی تشریف لے آتے ہیں. فجر اور ظہر کی نماز کا درمیانی وقت تھا اور مزید مطالعہ کرنا ہے تو الرحیق المختوم دیکھ لیجئے، صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی
میرے بھائیوں، عبد الرحمن جب گھر میں تشریف لائے اور نبی اکرم کی آواز بند ہو چکی ہے، اشارے سے ہر کام بول رہے ہیں، اشارے سے ہر چیز کی خواہش اشارے سے کر رہے ہیں، عبد الرحمن ابن ابی بکر کی منہ میں مسواک تھی، وہ مسواک کرتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عائشہ صدیقہ کے بھائی عبد الرحمن کی مسواک پر پڑی، تو جن کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے اشارہ کرتے ہیں، عائشہ یہ مسواک مجھے کرنی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ مسواک لے لی اپنے بھائی سے، اور وہ مسواک محمد رسول اللہ کو اپنے شوہر کو دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو اپنے دانتوں پر کرنا شروع کر دیا، لیکن کمزوری اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ وہ مسواک صحیح سے نہیں کر پا رہے تھے، وہ کڑی نظر آئی، اس کا کڑا پن نظر آیا، تو آپ نے وہ مسواک اپنے منہ سے نکال دی اور حضرت عائشہ سے اشارہ کیا کہ تم اس کو اپنے دانتوں سے نرم کر دو، اپنے دانتوں سے پہلے کوچ دو۔ حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں سے اس مسواک کو نرم کر دیا، کوچ دیا، جس پر وہ ہمیشہ فخریہ الفاظ میں کہتی تھی کہ اللہ رب العالمین نے آخری وقت میں مجھے خوشی یہ تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا سے اٹھایا تو میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب سے مل گیا، میری جھوٹی مسواک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یعنی آخری وقت میں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میرے منہ کی مسواک کو اللہ کے نبی نے استعمال کیا، یہ شرف مجھے حاصل ہوا ہے۔ اما عائشہ ہمیشہ فخریہ الفاظ، فخریہ لہجے میں یہ کہا کرتی تھی کہ مجھے یہ خوش نصیبی نصیب ہوئی جو اور کسی بیوی کو نصیب نہیں ہوئی۔ جب امی عائشہ نے اس مسواک کو نرم کر دیا تو اللہ کے نبی نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے میں لے لیا اور کرنے لگے۔ مسواک کرتے کرتے اچانک ہاتھ کی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے اور مسواک نبی اکرم کی داڑھی پر گر جاتی ہے، اور آپ نے پانی سے بھرے ہوئے پیالے کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈالا۔ بخاری شریف کتاب الجنائز کے الفاظ یہ ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو پانی پہ ڈالتے اور اپنے چہرے پہ ملتے جاتے، پھر پانی پہ ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر اپنے بدن میں ملتے جاتے اور کہتے جاتے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی تکلیف ہے۔ یہ حالت تھی آپ کی، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، صرف بتانا کا مقصد یہ ہے آخری وقت میں جب آپ کی روح قبض سے عنصری سے پرواز ہو رہی تھی اس موقع پر بھی آپ نے مسواک کا اتنا خیال رکھا کہ آخری وقت میں بھی مسواک آپ نے کی ہے، اپنے دانتوں پہ رگڑی ہے، اپنے دانتوں کو مسواک سے آپ نے صاف کیا ہے، یہاں تک کہ مسواک آپ کی داڑھی پر گری، آپ کے سینے پر گری، اور آخری جملہ یہ کہتے ہوئے آپ کی زبان سے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، یہ کہتے ہوئے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسواک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آخری موقع پر آخری وقت میں بھی آپ نے مسواک کو نہیں چھوڑا۔ اتنی امپورٹنٹ چیز، اتنی اہمیت کی حامل چیز، لیکن نبی اکرم کی رحمت کا تقاضا دیکھو جو مومنوں کے ساتھ کچھ خاص ہے۔ اتنی امپورٹنٹ چیز آپ چاہتے تو فرض کر سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں نہیں، لولا نشق علی امتی لامرتم بالسواک، اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا، مشکل نہ ہوتا ہر فرض نماز سے پہلے مسواک کا کرنا، تو میں ان کو ہر فرض نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا، بغیر مسواک کے نماز کو ناجائز قرار دے دیتا، مسواک کے بعد ہی نماز کو جائز قرار دیتا، میں مسواک کرنا ان پر فرض کر دیتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ کام میری امت پر دشوار کن ہے۔ ظاہر ہے گاؤں دیہات کے لوگ تو پیڑ پہ چڑھیں گے، مسواک توڑ لیں گے، کر لیں گے، لیکن شہر والے کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اور آج کل دیکھ لیجئے بمبئی، دلی، لکھنؤ اور آپ کا حیدرآباد، دور دور تک درختوں کا پتہ نہیں چلتا ہے، دیہات جنگلوں کا پتہ نہیں چلتا ہے، یہ لوگ کہاں جاتے، مسواک کیسے کرتے، کیسے لاتے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک کو فرض نہ کرنا رحمت للمومنین، یہ مومنوں کے ساتھ، مومنوں کے لیے رحمت کا ایک حصہ ہے۔ یہ
محبت تھی، یہ رحمت تھی نبی کی مومنوں کے ساتھ. اتنے مشفق اور اتنے مہربان نبی کی ہم قدر نہیں کرتے. یہاں سے ہم ٹرن لے سکتے ہیں. بہت سے واقعات ہمارے ذہن میں گونج رہے ہیں کہ یہاں سے ہم ٹرن لے لیں اور گھوم جائیں دوسری طرف اور آ جائے اس میں اشارہ اصلاح معاشرے کا بھی، لیکن پھر وہی مجبوری ہمارے ساتھ وہ بھی ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے. کیسی رحمت! کیا یہ رحمت کا ایک حصہ نہیں تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھی اور زندہ دفن کر دی جاتی تھی، اور بعض صحابہ نے جب اپنی بیٹیوں کو دفن کرنے کی داستان جناب محمد رسول اللہ کو سنائی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا بس اب محمد کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، اب برداشت نہیں ہوتا. پھر آپ نے حکم نافذ کیا. پڑھیے سنن نسائی، دیکھیے ابن ماجہ کی صفحات پر یہ منظر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نافذ کیا. اے عرب کے کافرو، اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کا باپ کہلانے میں شرم آتی ہے، اپنی بیٹیوں کا باپ بننے میں شرم آتی ہے، اپنی بیٹیوں کا باپ کہلانے میں شرم آتی ہے، اپنی بیٹیوں کی شادی کر کے کسی کو اپنا داماد بنانے میں شرم آتی ہے، تو تمہارے گھر میں جتنی بچیاں پیدا ہوتی جائیں ان تمام بچیوں کو مجھے دیتے جاؤ. میں ان کی پرورش کروں گا، میں ان کو پالوں گا، ان کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا، بڑا کروں گا اور ان کی شادیاں بھی کراؤں گا. میرے پیارے ساتھیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صنف نازک کے لیے یہ حکم نافذ کر دیا. تمہیں اگر ان لڑکیوں کا باپ بننے میں اور ان کا نکاح کرانے میں شرم آتی ہے تو مجھے دیتے جاؤ. اب یہاں پر ہماری بہنوں کو، ہماری ماں کو، ہماری قوم کی بیٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ جس نبی نے تمہیں زندہ دفن ہونے سے بچانے کے لیے عرب کے کافروں کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیا ہو اور بھیک سی مانگی ہو کہ تمہارے گھر میں جتنی بچیاں پیدا ہوتی جائیں مجھے دیتے جاؤ، میں ان کی پرورش کرنے کے لیے تیار ہیں، تم اپنے اس مشفق رسول کے ساتھ، اس مہربان نبی کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے؟ معاشرے کے اندر تم رہتی ہو، کتنا موبائل چلاتی ہو، کتنا فون استعمال کرتی ہو، کتنا فیس بک چلا رہی ہو، کتنے واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہی ہو، کتنے کالج میں پڑھنے والے لڑکوں کے ساتھ تمہاری دوستی چل رہی ہے. الغرض یہ تمام چیزیں بیان میں آ سکتی ہیں. یہاں پر بھی رسول کی رحمت کو اپنے سامنے تمہیں رکھنا پڑے گا کہ اس مہربان نبی نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، اور تم آج اس نبی کی تعلیمات پر بلڈوزر چلاتی ہو، اپنے پیروں سے روندتی ہوئی چلی جاتی ہو. کیا تم نے سورہ مریم نہیں پڑھی؟ حضرت مریم کا واقعہ نہیں پڑھا؟ حضرت زکریا جب محراب میں داخل ہوئے اور وہ حضرت مریم کی کفالت کر رہے تھے، مریم کے پاس بے موسم پھل دے کے، سیب کا موسم نہیں تھا سیب دیکھا، جس پھل کا موسم نہیں تھا وہ بے موسم پھل دیکھے، تو حضرت زکریا کو ڈاؤٹ ہو گیا، پوچھنے لگے انا لکی ھذا، کہاں سے آیا یہ سب؟ یہ پھلوں کا تو موسم نہیں ہے، پھر تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ وہ بھی نیک تھی، ایک منٹ بھی نہیں لگایا. قالت ہوا من عند اللہ، آئے میرے سرپرست مجھے شک کی نظروں سے مت دیکھو، میری اوپر شک کی سوئی مت دوڑاؤ، یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اس میں کوئی میرا دخل نہیں ہے، نہ کسی لڑکے نے مجھے دیے، نہ کوئی بوائے فرینڈ تھا، نہ کوئی یہاں آنے والا تھا، یہ ساری نعمتیں اللہ کے پاس سے آئی ہیں. جب حضرت مریم سے ان کے سرپرست سوال کر سکتے ہیں بے موسم پھل کیسے آیا، ان کا حساب لیا جا سکتا ہے. میری بیٹیوں، میری بچیوں اور میری بہنوں، میری قوم کی ماں اور بہنوں، سچ اور ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، وہ مریم جو آگے چل کر عیسیٰ کو جنم دیتی ہے، جب اتنی نیک خاتون کا حساب، اس کا پرسنل حساب جب اس کا سرپرست زکریا لے سکتا ہے، تو کیا تمہارے ماں باپ تم سے یہ حساب نہیں لے سکتے ہیں کہ یہ کاپی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تم گھر سے 10 کتاب لے کے گئی تھی، یہ 11ویں کتاب تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تمہارے موبائل میں بیلنس نہیں تھا، تمہارے موبائل میں یہ بیلنس کہاں سے آیا؟ تم
یہ رومال لے کر نہیں گئی تھی ہیڈ کرچیف، یہ رومال تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تم یہ نوٹ بک لے کر نہیں گئی تھی، نوٹ بک تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تمہارے اسکول کی چھٹی 12 بجے ہو جاتی ہے، تم 1 بجے گھر میں کیسے پہنچ رہی ہو؟ کیا یہ حساب و کتاب لینے کی ذمہ داری ایک باپ کی نہیں بنتی ہے؟ جب حضرت زکریا بے موسم پھل پر مریم سے حساب و کتاب کر سکتے ہیں، ان کا جائزہ لے سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، تو کیا یہ باپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے یہ سب پوچھیں؟ میری بیٹی تمہاری خالہ کا نمبر تمہارے موبائل میں تھا، تمہاری بہن کا نمبر تھا، تمہارے بھائی کا نمبر تھا، لیکن یہاں ایک فون آیا ہے یا کیا گیا ہے، یہ نمبر کس کا ہے؟ تم نے کس سے بات کی ہے؟ کیا یہ سوال نہیں کر سکتے؟ اب اس سے آگے اگر ہم گئے تو پھر وہی بات ہوگی، یہاں ہو کیا رہا ہے؟ اور جو ابھی تک وہی تھا، یو پی بہار وہاں سب چل رہا تھا، لیکن اب دھیرے دھیرے یہ خرافاتیں ساؤتھ کے اندر بھی آ گئی، ادھر بھی چلی آئی ہیں۔ یہ حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری بچیوں کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ باپ کبھی اپنی بیٹی کے لیے برا نہیں سوچتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور آپ سے زیادہ آپ کی بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی پر نظر رکھے، دیکھے، کیونکہ بیٹی کے جذبات کو جتنی ماں سمجھ سکتی ہے نہیں۔ ہم نے تربیت کون سی دی؟ امام احمد نے اپنی مسند احمد کے اندر ایک صحابی کا واقعہ نقل کیا ہے، صحابیہ کا، مسند احمد کے اندر، کہ ان کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، ایک لڑکا بچہ پیدا ہوا ایک صحابی کے گھر۔ بچہ جب بھی پیشاب کرتا تھا تو اس بچے کی ماں اس بچے کی شرمگاہ پر پانی کا لوٹا ڈال دیا کرتی تھی، پانی لیا ڈال دیا۔ جب بھی اس بچے نے پیشاب کیا تو ماں نے پانی کا ایک برتن اس پر بہا دیا۔ اس صحابیہ کا بیان ہے، جس دن میرا بیٹا چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا، کھڑا ہوا اور چلنے لگا، پہلا دن، اور میری ماں نظر رکھے ہوئے، میرا بیٹا پہلا دن جب اپنے پیروں کے بل کھڑا ہوا اور چلنے لگا اور میرے بچے کو پیشاب لگا تو میرے بچے نے مجھ سے پانی نہیں مانگا، بلکہ پانی کا ایک چھوٹا سا برتن اٹھایا اور خود پانی لے کر چلا گیا اور بیٹھ گیا۔ ماں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، بچے نے پیشاب کیا اور اپنے چھوٹے ننھے ننھے ہاتھوں سے جس طرح وہ دھو سکا اس نے دھو لیا، جیسے پانی ڈال سکا اس نے ڈال لیا۔ ماں چیخ کر کہتی، اللہ کی قسم میری محنت کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میری تربیت رنگ لائی، اللہ کی قسم میں نے اپنے بچے کے سلسلے میں تربیت کا جو پہلو اپنایا تھا میں اس میں کامیاب ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اس منظر کو دیکھ کر ہماری قوم کی بیٹیاں بتائیں انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کی ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں آپ اپنے بچے کو بی اے کرا سکتی ہو، ایم اے کرا سکتی ہو، ایم فل کرا سکتی ہو، پی ایچ ڈی کرا کے ڈاکٹر بنا سکتی ہو، ایم بی بی ایس ایم ایس کرا کے سرجن بنا سکتی ہو، ایم بی بی ایس ایم ڈی کر کے ایک اچھا ڈاکٹر بنا سکتی ہو، لیکن جو تربیت ماں دے سکتی ہے وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹروں کو اسکولوں میں نہیں ملے گی۔ بڑے بڑے پی ایچ ڈی کرنے والے اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بھی میں نے پینٹ کی چین کھول کر گدھے اور کتوں کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یونیورسٹیوں میں وہ تربیت نہیں ملے گی جو ایک ماں دے سکتی ہے اپنے بچوں کو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ماں کا کردار اور باپ کا کردار ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ نوجوان لڑکوں کے تعلق سے اصلاح کا ایک پہلو یہ بھی ہونا چاہیے، جب ملک شام کے اندر حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے سڑے ہوئے کھجور اور انگور سے جب وہ نبیذ بن گئی، نشہ آ گیا اور عمر فاروق کے بیٹے نے وہ نبیذ پی لی ملک شام کے اندر اور اس کو نشہ آ گیا۔ ملک شام کے گورنر حضرت عمر ابن عاص نے عمر فاروق کے بیٹے کو طلب کیا اور 40 کوڑے لگوا دیے، لیکن جب مدینے میں عمر فاروق کو پتا چلا کہ شام کے اندر میرے بیٹے نے شراب پی لی تھی تو اسپیشل گھوڑا مدینے سے بھیجا اور عمر ابن عاص کو ایک لیٹر لکھا کہ میرے بیٹے کو اس گھوڑے پر جلد سے جلد مدینہ روانہ کیا جائے۔ جب وہ بیٹا مدینے میں تشریف لاتا ہے، سوچا کہ میرے ابو کوئی ایوارڈ دیں گے، کوئی انعام دیں گے۔ باپ نے
اپنے بیٹے کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ان کی ماں سے یعنی اپنی بیوی سے نہیں ملنے دیا. آتے ہی کہا اس کو حراست میں لے لو. بیٹے کو حراست میں لے لیا گیا. 4 جلاد متعین کر دیے تھے. 4 جلاد پڑھیے الفاروق علامہ شبلی نعمانی کی. 4 جلاد متعین کر دیے تھے اور 4 جلاد سے کہا تھا میرے بیٹے کو 10 کوڑے مارو, یہ تھک جائے گا. پھر دوسرا جلاد آئے, وہ 10 کوڑے مارے, پھر وہ ہٹ جائے. تیسرا جلاد 10 کوڑے مارے. 4 جلاد 40 کوڑے مارے. جب ان لوگ کوڑے لے کر کھڑے ہو گئے تو بیٹے نے سوال کیا امیر المومنین ہیں آپ, یہ کیسا انصاف ہے؟ میں نے شراب پی بھی لی دھوکے سے, نبیذ پی لی, مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس میں نشہ آ گیا ہے. اگر پی بھی لی تو اس کی سزا ہمارے اپنے ہاتھ نے مجھے دے دی. میں 40 کوڑے ملک شام کے اندر میں کھا کے آ گیا ہوں, پھر مجھے یہاں سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ ایک جرم کی ڈبل سزا کیسے دی جا رہی ہے؟ ایک جرم کی ڈبل سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے بیٹے یہ سزا میں اس لیے دے رہا ہوں, میں جانتا ہوں کہ تمہیں 40 کوڑے پڑ چکے ہیں, لیکن میرا دل کہتا ہے عمر ابن عاص نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہوگی. وہ 40 کوڑے جتنی زور سے مارنا چاہیے اتنی زور سے نہیں مارے گئے ہوں گے, نہ تو جلاد نے مارے ہوں گے نہ انہوں نے پڑوائے ہوں گے. اس بات کی رعایت کی گئی ہوگی کہ آپ امیر المومنین کے بیٹے ہیں, اس لیے مجھے میرا دل کہتا ہے کہ وہ کوڑے ہلکے ہلکے پڑے ہوں گے. آج میری آنکھوں کے سامنے وہ 40 کوڑے تمہیں دوبارہ لگائے جائیں گے تاکہ کوئی رعایت نہ رہے. میرے بھائیوں, شراب ایک بار وہ بھی دھوکے سے جب پی لی تو حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کی اصلاح کے لیے یہ قدم اٹھایا. آج ہمارے ماں باپ, آج ہم جیسے لوگ اپنے بیٹوں کی اصلاح کے لیے کون سا قدم اٹھائے ہوئے ہیں؟ آپ نے کبھی اپنے بیٹوں سے پوچھا رات کے 12 بجے کے بعد تم گھر پہ آتے ہو کیوں؟ کہاں رہتے ہو؟ اس وقت تک تم کہاں تھے؟ آپ نے کبھی اپنے بیٹے سے پوچھا یہ رات کے 12 بجے تک یہ موبائل کیوں چلتا ہے؟ یہ جیو اور ایئرٹیل کی طرف سے 2 GB سم جو مل رہا ہے بھرپور اور جو درادن چل رہی ہے اس کی اسپیڈ, یہ تم کہاں استعمال کرتے ہو؟ کیا کیا چیزیں دیکھتے ہو؟ کن چیزوں میں یہ 2 GB یہ جو 2 GB روزانہ یہ کہاں تم استعمال کر رہے ہو یہ ڈاٹا؟ کبھی آپ نے اپنے نوجوان بیٹوں سے, کبھی آپ نے اپنی اولاد سے اس کا حساب و کتاب لیا؟ نہیں. پھر سوال کرتے ہیں کیا مولانا صاحب تقریر میں ایسی بات بولیے, ماں باپ کا کیا مقام ہے اور کیا درجہ ہے؟ اب بڑھاپے میں دیکھ رہا کہ میری اولاد بگڑ چکی ہے, مجھے پوچھ نہیں رہی ہے, تو اب مولویوں سے تقریریں کروائی جا رہی ہیں ماں باپ کی فضیلت بتاؤ. آپ نے کبھی کیا؟ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک باپ آیا اپنے بیٹے کی شکایت لے کے, کہا کہ میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا اور میری نافرمانی کرتا. بلایا, ادھر آؤ. بیٹے کو بلایا گیا, بہت ڈانٹا, سخت سوچ سب کچھ کہہ ڈالا. بیٹے نے کہا ہو گیا؟ کہاں اب میں کچھ بولوں؟ کہا جی. کہا کہ بیٹے کا بھی کچھ حق ہے کہ نہیں ہے باپ کے اوپر؟ کہا ہاں ہے. کہا کیا؟ کہا پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھا جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کیا جائے. تیسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ جوان ہو جائے تو دیندار لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے. کہا پوچھو میرے باپ سے ان تینوں کاموں میں سے کون سا کام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا ایک جس کا اردو ترجمہ ہوتا کھٹمل. یہ نام رکھا ہے میرے باپ نے. 7ویں دن میرا عقیقہ بھی نہیں کیا اور میری شادی ایک ایسی بددین عورت سے کرا دی ہے جو مجھے نہ میرے ماں کی خدمت کرنے دیتی ہے نہ باپ کی. میرا کیا قصور ہے؟ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے پھر باپ کی طرف رخ کیا. کہا کہ جب تم اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کر رہے ہو تو کیا توقع اور امید رکھتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارا حق ادا کرے گی؟ تصور کرو جب مامون رشید کا عتاب آیا تو فضل برمکی اور یحییٰ برمکی باپ اور بیٹے دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا. جیل میں باپ بوڑھا ہو چکا تھا, باپ کو نماز پڑھنے کے لیے ٹھنڈا پانی نقصان دیتا تھا تو اس کا بیٹا بھی جیل میں تھا. تانبے کے ایک لوٹے میں پانی بھر کر عشاء کی نماز کے بعد, سمجھ لو یہ تانبے کا لوٹا ہے اور اس میں پانی بھر کر عشاء کی نماز کے بعد بیٹا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر اس پیٹ سے لوٹے کو اس بندنے کو لگا لیتا تھا تاکہ فجر کی نماز تک میرے پیٹ کی گرمی سے اس
تانبے کے اندر لوٹے میں جو پانی ہے اس میں کچھ حرارت آ جائے, کچھ گرمی آ جائے. جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ اپنے اس لوٹے کو اپنے باپ کو دے دیا کرتا تھا, ابو جلدی سے وضو بناؤ کہیں پانی ٹھنڈا نہ ہو جائے. ایسی نیک اولادیں بھی اس دنیا میں گزری ہیں میرے بھائیوں. آج ایسی توقعات کون باپ اپنی اولاد سے لگا سکتا ہے؟ کہاں لایا جائے اصلاح کا, کن کن چیزوں کی اصلاح کی جائے؟ کہاں گئی یہ سب, یہ وفاداری کی اور فرما برداری کی یہ شکلیں کہاں چلی گئیں؟ ہم اپنی اولاد کا حق ادا ہم نہیں کر رہے تو اولاد آج ہم کو بھی نظر انداز کیے ہوئے ہے. یہ تو ضمنی طور پر دو باتیں آئیں اس لیے کہ یہاں جب ہم آئے اور کرسی خطابت پر بیٹھے تو ہمارے کان میں کہہ دیا گیا تھا کہ مولانا صاحب خواتین بھی آئی ہوئی ہیں, ذرا ان کا بھی خیال رکھنا, ورنہ اس موضوع کے اندر ہم اس کو لانا نہیں چاہ رہے تھے. اتنی سی باتیں آ گئی. چلیے جو مرکزی موضوع ہے اس کا تھوڑا سا حصہ اس پروگرام میں شامل ہو گیا, اس تقریر میں, اس خطاب میں شامل ہو گیا. آئیے, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, وہ مومنوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے. مسواک والی مثال آپ نے دیکھ ہی لی ہے, ایک دوسری مثال بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بخاری کتاب النکاح کے وہ الفاظ آپ نے دیکھے ہوں گے. 3 صحابیوں کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے ملاقات کرنے جاتی ہے اور پوچھتے ہیں یہ صحابہ اللہ کے نبی کتنا عمل کرتے تھے, کتنا سوتے تھے, کتنا کھاتے, کتنا پیتے, کتنا عبادت کرتے. حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بیان کر دیا. یہ لوگ باہر نکلے اور کہا کہاں اللہ کے نبی, کہاں ہم, رسول تو بخشے بخشائے, وہ تو جنت میں جائیں گے, وہ نماز بھی نہ پڑھے تب بھی جنتی, ہمیں تو اس سے بھی زیادہ عمل کرنا چاہیے. 3 صحابہ تھے, تینوں نے 3 باتیں کہیں. کہاں صحیح کہہ رہے ہو. ایک نے کیا کہا, انی اصوم النہار, میں دن میں روزہ رکھوں گا, کبھی نہیں چھوڑوں گا. ولا اترکو ابدا, کبھی نہیں چھوڑوں گا. دن میں روزہ رکھوں گا, کبھی نہیں چھوڑوں گا, یعنی آج کے بعد کوئی روزہ ترک نہیں کروں گا, ہر دن روزہ رکھوں گا نفلی, ہر دن, کبھی چھوڑوں گا نہیں. دوسرے صحابی نے کہا اصلی اللیل, آج کے بعد میں پوری رات عبادت کرتا رہوں گا, رات بھر نمازیں پڑھوں گا, کبھی چھوڑوں گا نہیں, کبھی سوؤں گا نہیں, کبھی سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا میں دن بھر روزہ رکھوں گا, کبھی چھوڑوں گا نہیں. دوسرے نے کہا میں رات بھر عبادت کروں گا, نماز پڑھوں گا, کبھی ترک نہیں کروں گا, کبھی سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا اچھا رات تم نے لے لی, دن تم نے لے لیا. تیسرے نے کہا کہ میں دن میں روزہ بھی رکھوں گا اور رات میں نماز بھی پڑھوں گا, اور اعتزل النساء ولا اتزوج, میں اپنی بیویوں سے الگ رہوں گا, اس کے قریب نہیں جاؤں گا. میں نکاح نہیں کروں گا, مطلب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. بیوی کے قریب جاؤ, پھر نہاؤ, پھر بچے ہو جائیں تو ان جھمیلوں میں پڑو. آج کے بعد میں نکاح ہی نہیں کروں گا, یعنی شادی نہیں کروں گا یا بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. 3 لوگوں نے 3 قسم کی بات کہی. رات بھر کرکٹ دیکھنے والوں, اور پوری رات میدان میں لائٹیں جلا کر کرکٹ کھیلنے والوں, سنو. پوری رات کیرم بورڈ میں گزار دینے والوں, سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ان 3 صحابیوں نے ایسا کہا تو آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا انتم الذی قلتم کذا و کذا. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ, کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو ایسا کہہ رہے تھے؟ ہاں, صحابہ دل کے بہت صاف تھے. ہاں, ہم ہی نے کہا ہے. آپ نے کہا کہ تم اللہ سے زیادہ ڈرتے ہو یا میں؟ نہیں, آپ زیادہ ڈرتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ, اللہ کا خوف تو, اللہ کا تقوی تمہارے اندر زیادہ ہے یا میرے اندر زیادہ ہے کہ نہیں آپ کے اندر زیادہ ہے؟ فرمایا جب میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں تو میرا حال تو یہ ہے کہ میں اتنا سوتا ہوں اور رات کی 2/3 نیند پوری کرنے کے بعد آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں. میں اتنا روزہ رکھتا ہوں, اتنا چھوڑ دیتا ہوں, میں اپنی بیویوں سے بھی ملتا ہوں اور ان کو نظر انداز بھی کرتا ہوں, ترک بھی کرتا ہوں, یعنی بیویوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں, کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں نفلی اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں. ہاں, میں رات بھر سوتا بھی ہوں اور آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں. یہی میرا طریقہ ہے. بیوی کا بھی حق ادا کرتا ہوں, نفلی روزے بھی رکھتا ہوں, رات میں عبادت بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں, آنکھ کا حق بھی ادا کرتا ہوں, بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہوں, سب کے حقوق کا خیال رکھتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا یہی میرا طریقہ ہے, یہی میرا راستہ ہے.
فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے اس طریقے سے منہ موڑا، جس نے میرے اس طریقے سے روگردانی کی، جس نے میرے اس طریقے سے انحراف کیا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں۔ رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود مجھ میں سے نہیں، دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود مجھ میں سے نہیں۔ غور کیجئے، اللہ کے رسول کی یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ نے اپنی امت کو پوری رات عبادت کرنے سے منع کر دیا ہے، ہمیشہ مستقل روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے، جبکہ روزہ رکھنا ایک اچھی عبادت ہے، رات بھر عبادت کرنا ایک اچھا عمل ہے۔ لیکن نوجوانوں غور کرو، جب رات بھر جاگ کر عبادت نہیں کی جا سکتی ہے تو رات بھر جاگ کر میچ کھیلا جا سکتا ہے، رات بھر جاگ کر کرکٹ کھیلا جا سکتا ہے، رات بھر جاگ کر کیرم بورڈ کھیلا جا سکتا ہے، رات بھر جاگ کر اپنے یار اور دوستوں کے ساتھ مڈر گشتی کی جا سکتی ہے۔ جب رات بھر جاگ کر عبادت نہیں کی جا سکتی ہے اور عبادت کرنے والے کو کہہ دیا کہ اگر رات بھر جاؤ گے تو مجھ میں سے نہیں، یعنی رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود مجھ میں سے نہیں۔ ہم اور آپ غور تو کریں کہ کہاں آج ہماری نوجوان نسل جا رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس واقعے کو بھی اصلاح میں لے سکتے ہیں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ یہ نبی کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ رحمت کا تقاضا ہے کہ آپ جانتے تھے کہ دن بھر روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، پھر یہ کاروبار کیسے کریں گے؟ اور جب کاروبار نہیں کریں گے تو اپنی بیوی اور بچوں کو کھلائیں گے کیسے؟ یہ رات بھر جب نماز ہی پڑھتے رہیں گے اور سوئیں گے نہیں تو دن میں یہ کام کیسے کریں گے؟ ہر چیز ان کی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، اطباء سے پوچھو، ڈاکٹر سے پوچھو، وہ پہلے تمام بیماریاں پوچھنے کے بعد کہتا ہے کہ رات میں نیند پوری آتی ہے، سوتے ہو یا نہیں؟ خوشگوار زندگی کو گزارنے کے لیے اور اچھی صحت و تندرستی کے لیے نیند بھی پوری لینا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا، رات بھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کچھ چیزوں کو مخصوص الگ کر دیا، جیسے رمضان کی طاق راتیں، شب قدر جس کو کہا جاتا ہے، ایک سال میں اگر چند راتیں جاگ لی جائیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں، لیکن روزانہ اس کو معمول بنا لینا اور مستقل اس پر قائم ہو جانا، اس چیز سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے منع کیا۔ یہ نبی اکرم کی رحمت تھی، رحمت۔ کتنے مہربان ہے وہ ہمارے اوپر۔ آئیے ایک اور واقعہ سناؤں، بخاری شریف کی حدیث کے اندر بہت تفصیل سے یہ واقعہ آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، بیت المقدس میں آپ نے نماز پڑھائی تمام انبیاء کرام کو، اور وہاں سے پھر آپ معراج پہ گئے، پہلے آسمان کے نبی سے ملے، دوسرے آسمان پہ نبی ملا، اس سے ملے، تیسرے پہ ملے، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، سات، جب سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ گئے، وہاں سے جبرائیل الگ ہو گئے، جنت جہنم سب کا معائنہ کر کے آئے۔ میں اس کو لپیٹتے ہوئے پورا واقعہ بیان نہیں کر پاؤں گا۔ جب لوٹتے ہوئے وہاں سے جب آئے تو اللہ رب العالمین نے وہیں پر نبی اکرم کو ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ تھا 50 وقت کی نماز کا۔ بڑے خوش تھے اللہ کے رسول۔ یہاں جملہ دیکھیے گا، بڑے خوش تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب لوٹتے ہوئے آئے اور چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ملا ہے آپ کو تحفہ؟ آپ کے رب نے آپ کو کیا دیا ہے؟ تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز اللہ رب العالمین نے ہم پر، ہماری امت پر فرض کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ خوش ہو رہے ہیں؟ 50 وقت کی نماز؟ آپ سے زیادہ اس سلسلے میں علم رکھتا ہوں، مجھے تجربہ ہے، کیونکہ ہم پر بھی نمازیں فرض کی گئی تھی اور میری امت نے کتنی پڑھی کتنی نہیں پڑھی میں جانتا ہوں۔ اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے، اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیے اور کچھ کم کرائیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، پڑھ لیں گی میری امت 50 وقت نماز۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں جا رہے ہیں، یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جو جملہ کہا اس جملے کو سنیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان امتک لا تطیق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیے، آپ کی امت کے اندر 50 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ امت کا نام سنا، اللہ اگر یہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی تو جہنم میں جائے گی، میں کیسے گوارا کر لوں گا یہ دیکھنا کہ میری امت جہنم میں جائے گی۔ موسیٰ نے کہا جاؤ،
کہا نہیں 50 وقت کی پڑھ لے گی. جب کہا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی, مجھے تجربہ ہے, امت کا نام سنا چل دیے. اللہ نے کہا کیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا اللہ زیادہ ہیں. اوہ ڈو یو وانٹ ڈسکاؤنٹ, کنسیشن چاہتے ہو؟ ہاں اللہ کم ہو جائے تو اچھا ہے. جاؤ 40, 10 کم کر دی. آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی ہو گئیں؟ کہا 40. کہا یہ بھی زیادہ ہیں. اچھا نہیں ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر وہی جملہ کہتے ہیں ان امتک لا تطیق. بخاری کے اندر دیکھتے جائیے, ان امتک لا تطیق, آپ کی امت میں طاقت نہیں ہے, نہیں پڑھ پائے گی. نہیں مجھے آپ سے زیادہ تجربہ ہے. پھر گئے, اللہ یہ بھی زیادہ. اچھا چلو 10 اور کم کر دے رہا ہوں, 30. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. دیکھیے اللہ کے رسول, اللہ جتنی کر دے رہا وہ لے کے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم پڑھ لیں گے, لیکن امت کا تجربہ موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. جب نیچے آئے چھٹے آسمان پر, اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تو بہت کم ہو گئی ہوں گی. ہاں بہت کم ہو گئی ہیں, 20 کم ہو گئی ہیں, 30 ہی رہ گئی ہیں. یہ بہت کم ہو گئی ہیں, 20 ہی کم ہوئی اور تم کہہ رہے ہو بہت کم. نہیں ایک بار اور جاؤ. ارے موسیٰ ٹھیک ہے, بار بار کتنا بار جاؤں؟ ارے جاؤ, رب بہت مہربان ہے. نہیں اب نہیں جاؤں گا. ان امتک لا تطیق. اچھا لگے گا, آپ کی امت طاقت نہیں رکھ سکتی. پھر کہا آپ کی امت طاقت نہیں رکھ سکتی. اچھا امت کا در رحمت دیکھو, امت کا نام سنتے چلے جاتے. اللہ یہ بھی زیادہ ہیں. اچھا جاؤ 10 اور کم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہیں. اے موسیٰ بار بار بھیج رہے ہو. کہا اس لیے بھیج رہا ہوں کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی, میں جانتا ہوں. پھر گئے 10. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی رہ گئی؟ کہا 10. کہا بس, تم اس کو بس کہہ رہے ہو؟ کہا موسیٰ اب نہیں جاؤں گا. بخاری کے الفاظ ہیں موسیٰ اب نہیں جاؤں گا, 10 پڑھ لیں گی میری امت. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میری امت پر صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی اور میری امت 2 وقت کی بھی نہیں پڑھ سکی. آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اچھا پھر چلے گئے. اللہ موسیٰ کہہ رہا کہ میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی, آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اور کم کر دو 5. ٹھیک ہے نا؟ میں محنت کروں گا, 5 تو پڑھ ہی لے گی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور چلے جاؤ. یہاں اللہ کے نبی قسم کھا لیتے ہیں کہ موسیٰ مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جانے میں شرم آتی ہے, 50 سے 5 رہ گئی, انشاءاللہ میری امت پڑھ لے گی. محنت کر رہا, اب میں بار بار نہیں جاؤں گا. کتنی بار جاؤں؟ اب مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جانے میں شرم آ رہی ہے. جیسے ہی محمد رسول اللہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا, وہاں غیب سے آواز آتی ہے محمد تم مجھ سے شرما گئے, اب میں نے 5 وقت کی نمازیں تم پر, تمہاری امت پر میں نے فرض کر دی ہیں. قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی, اگر ایک بار اور آ جاتے تو میں اور کم کر دیتا, لیکن تم شرما گئے. تمہیں میری رحمت پر, تمہیں میری مہربانی کا علم نہیں ہوا, میری رحمت کا تم اندازہ نہیں لگا سکے. اے محمد جب تم نے قسم کھا لی کہ اب میں نہیں جاؤں گا, تو میں نے بھی اب تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی. جاؤ, مہر لگ گئی. اچھا کتنے لوگ سوچ رہے ہوں گے کاش ایک بار اور چلے گئے ہوتے, اللہ کے نبی کتنا اچھا ہوتا. بلکہ بہت سے کہہ رہے ہوں گے کیا ہو گیا, ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو کیا ہوتا. 3 اور کم ہو جاتی, 2 ہی رہ جاتی. صبح پڑھ لو, شام کو پڑھ لو. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر 2 بھی رہ جاتی تو جس کو نہیں پڑھنا وہ 2 بھی نہیں پڑھتا. اور 5 سے فرض ہو گئی تو پڑھنے والے 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں. اور بتاؤ ایمانداری کے ساتھ ایسے لوگ دنیا میں ہے نہیں. پڑھنے والے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ بھی پڑھ لیتے ہیں اور تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں, ساتھ میں اشراق بھی پڑھ لیتے ہیں, اور بھی جو نوافل پڑھنے کا موقع ملتا وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اور نہ پڑھنے والے 2-3 ٹائم تو چھوڑو, جس کو نہیں پڑھنا وہ آج جمعے تک کی
نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو جمعہ تک نصیب نہیں ہوتا ہے, عید اور بقرعید کی نماز بھی اس کو نہیں نصیب ہوتی ہے. میرے بھائیو, جس کو نہیں پڑھنا وہ جمعہ بھی نہیں پڑھے گا, عید بقرعید بھی نہیں پڑھے گا, اور پڑھنے والے تو 5 وقت کی نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں. پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بار بار آ رہے ہیں, اور جب سن رہے ہیں کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی تو بار بار جا رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ امت کے اوپر رحمت نہیں تو اور کیا ہے. بالمومنین رؤوف الرحیم, مومنوں کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا خاص ہے, رحم و کرم کا. مومنوں کے اوپر وہ خاص مہربان ہیں, مومنوں کے ساتھ خاص معاملہ ہے. ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں, یہ بھی بخاری کے اندر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی بھیجے, ہر نبی کو دنیا میں ایک اختیاری دعا دی تھی کہ میں تمہاری اور دعائیں قبول کروں یا نہ کروں, لیکن ایک دعا کا اختیار دیتا ہوں, تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا. اختیار دیتا ہوں, تم مانگو میں تمہیں دوں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے نبیوں نے جلدی کی, یعنی دنیا میں جس نبی سے کوئی اختیاری دعا دی گئی اس نے دنیا میں مانگ لیا. پھر اللہ نے جب مجھے نبی بنایا تو مجھے بھی اختیاری دعا دی گئی, اور مجھ سے بھی کہا گیا کہ ایک دعا تو میں ہر حال میں تمہاری سنوں گا, مانگو کیا مانگتے ہو. اللہ کے نبی فرماتے اختبأت دعوتی, لیکن میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا, میں دنیا میں نہیں مانگوں گا. حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو اختیاری دعا دی کہ مانگو, تو اللہ کے نبی نے ہم سے مشورہ کیا کہ عائشہ, اللہ تعالیٰ ہم سے مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے, میں کیا مانگوں یا نہ مانگوں. تو اما عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کتنے دن گھر میں چولہا نہیں جلتا, فاقے رہتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دے ہی رہا تو مانگ لیجئے. پھر اللہ کے نبی فرماتے عائشہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر میں آج اختیاری دعا مانگ لوں اور اللہ سے یہ کہہ دوں کہ اس احد پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دے, تو اللہ کی قسم یہ پہاڑ سونے کا بن جائے, جہاں میں چلوں تو یہ پہاڑ بھی میرے ساتھ ساتھ چلے. لیکن عائشہ میں مانگوں گا نہیں, یہ زندگی کے چند دن ہیں جو گزر جائیں گے تکلیفوں کے ساتھ, بھوک و پیاس کے ساتھ. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے پھر پریشر بنایا, جب اللہ اختیار دے رہا تو مانگ کیوں نہیں لیتے, اس میں غلط کیا ہے جب اللہ آپ کو دے ہی رہا ہے. فرمایا عائشہ نہیں, اختبأت دعوتی, میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے, میں قیامت کے دن اللہ سے مانگوں گا. حضرت عائشہ فرماتی ہے پھر آپ کی مرضی, لیکن اما عائشہ پوچھتی ہیں کہ آخرت میں آپ اللہ سے کیا مانگیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں سنیے نوجوانوں, سنو میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ قیامت کا دن ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, کائنات کے لوگ پریشان ہوں گے, ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے, جا رہے ہوں گے, میری امت بھی پریشان حال ہوگی, حساب و کتاب بھی ہو چکا ہوگا, بہت سے لوگ جہنم کے کنارے بھی کھڑے ہوں گے. اللہ رب العالمین اس موقع پر مجھے سفارش کرنے کا حق بھی دے گا, میں سفارش بھی کروں گا, لیکن اس موقع پر میں اللہ رب العالمین سے عرض کروں گا الہ العالمین, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعا مانگ لی, میں باقی رہ گیا, میں نے دنیا میں دعا نہیں مانگی. اے اللہ آخرت میں مجھے اجازت دے, میدان محشر میں مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے وہ دعا مانگوں جو اختیاری دعا ہے. آج تو مجھے موقع دے, پھر اللہ کی طرف سے مجھے اجازت ملے گی. ہاں اختیاری دعا تمہاری باقی ہے, بتاؤ کیا مانگتے ہو. حضرت عائشہ کہتی ہے کیا مانگیں گے آپ. فرمایا شفاء لامتی, عائشہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین مجھے اجازت دے گا کہ مانگو تو میں اپنی امت کی شفاعت مانگوں گا, اپنے امت کی شفاعت کا حق مانگوں گا. جو گناہگار ہیں ان گناہگاروں کے لیے شفاعت کروں گا اور کہوں گا یہ حق مجھے ملنا چاہیے, پھر اللہ مجھے حق دے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہے
نبی اکرم کا یہ معاملہ بھی رحمت للمومنین، یہ مومنوں کے ساتھ رحمت کا تقاضا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں کے ساتھ رحمت کو اجاگر کر رہا ہے۔ جس نے دنیا میں اپنے لیے کچھ نہ مانگا ہو، اختیار ہونے کے باوجود نہ مانگا ہو، اور کہا ہو کہ اگر کہہ دوں تو سونے کا پہاڑ، یہ احد پہاڑ سونے کا ہو جائے، جہاں میں چلوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلے، دنیاوی ساری تکلیفیں میری دور ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں مانگا۔ مانگا تو کیا مانگا؟ اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینا، اے اللہ جب تک تو دنیا میں مجھے زندہ رکھ، مسکین بنا کے زندہ رکھنا۔ اے اللہ جب مجھے موت آئے اس دنیا میں تو حالت مسکینی میں آئے، مسکین بن کی حالت میں مجھے موت آئے، اور قیامت کے دن جب تو مجھے اٹھائے، جب ہمارا حشر کرے تو مسکین ہی بنا کر اٹھانا۔ میرے پیارے ساتھیو، دنیا میں مسکین بن کر رہنا گوارا کر لیا، لیکن اس اختیاری دعا کو چھوڑ دیا، نہیں مانگا، صرف اپنی امت کے خاطر کہ قیامت کے دن جب میرے امتی گناہگار جب جہنم کے دروازے پر ہوں گے، اس موقع پر میں اللہ سے مانگوں گا، اے اللہ میری اختیاری دعا باقی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب مجھے اجازت دے گا تو اس موقع پر میں اپنے رب سے کہوں گا، کیا کہوں گا؟ اجازت ملے گی، شفاعت لامتی، میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ یہ رحمت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں کے ساتھ۔ کیسے کیسے منظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جب آپ حدیث کے صفحات پڑھیں گے، کھولیں گے، دیکھیں گے نبی اکرم کی رحمت مومنوں کے ساتھ کیسی رہی۔ ایک صحابی ہیں، ابو داؤد پڑھیے، تیر لپیٹے ہوئے ہیں، چند تیر لپیٹے ہوئے ہیں، ان کو باندھے ہوئے ہیں، تیر میں ایک نوکدار سرا ہوتا ہے نا، وہی چھوڑا جاتا ہے اور وہی مارا جاتا ہے، تو وہ ایسے لے کر جا رہے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، یہ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور ہاتھ ہلاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور تیروں کا سرا آگے کی طرف ہے، ایسے جا رہے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ ابو داؤد کے صفحات پر منظر دیکھیے، جیسے اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہوئے، جیسے یہ صحابی تیر لے کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور صحابہ مسجد میں آ ہی رہے تھے نماز کے لیے، نبی اکرم نے ان کے ہاتھوں میں تیر دیکھے اور تیر کے سرے بڑے نوکیلے دیکھے، تو اللہ کے نبی کی نظر جب اس صحابی پر پڑی تو فرمایا، ان تیروں کے سرے کو مضبوطی سے پکڑ لو، اے صحابی رسول، ان تیروں کے سروں کو مضبوطی سے پکڑ لو، کَإِ لَا تَخْدِشُ مُسْلِمًا، کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے، ان تیروں کا اگلا سرا کسی مسلمان کے چبھ نہ جائے۔ غور کیجئے، نبی اکرم نے ان تیروں کو دیکھا اور صحابہ جو مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں ان کو دیکھا، تو کیا فرمایا؟ ان کے اگلے والے حصے پر اپنا ہاتھ رکھ لو، یعنی ان کو مٹھی سے پکڑ لو، ایسے جو چل رہے ہو آگے کا حصہ لے کر، یہ تیر کسی مسلمان کو چبھ نہ جائے، کئی لا تخدش مسلمن، یہ تیروں کا اگلا حصہ کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ رحمت کا؟ نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کسی صحابی کے ہاتھ سے ہلنے کی وجہ سے کسی مسلمان کے تیر چبھ جائے۔ جو نبی ایک تیر کی ہلکی سی چبھن کسی مسلمان کو ہو جائے تو یہ گوارا نہیں ہے۔ اس نبی کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اس کی رحمت کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پسٹل اٹھا لے، بندوق اٹھا لے، چھری اٹھا لے، چھری لے کر اس کی طرف دوڑ جائے، اس کو مارے اور اس کو قتل کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ کیسے اس نبی کی رحمت کو گوارا ہوگا؟ ہلکا سا زخم دینا گوارا نہیں ہے، تیر کا ایک کنارہ لگ جانا گوارا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ پھر کسی مسلمان کی کوئی مسلمان جان لے لے، یہ کیسے گوارا ہوگا؟ یہ کیسے اس نبی کی رحمت کو یہ کیسے برداشت ہوگا؟ اسی لیے کہا تمہاری تکلیف محمد رسول اللہ پر شاق گزرتی ہے، تمہیں جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا درد جناب محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے، تمہیں جب کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو اس کا احساس، اس کا درد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ ہاں، وہ تمہارے فائدے کے بڑے متمنی رہتے ہیں، وہ تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں مرگی کا دورہ جب پڑتا ہے تو
میں زمین کے اوپر گر جاتی ہوں اے اللہ کے نبی میری شرمگاہ کھل جاتی ہے. فادعوا اللہ لی, اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے. اللہ کے نبی نے اس عورت کے فائدے کو ملحوظ رکھا, فرمایا اے خاتون تیرے لیے میرے پاس دو آپشن ہے, تیرے لیے میرے پاس دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہ کہ میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں اللہ سے اور اللہ تجھے اس بیماری سے نجات دے دے گا. میں دعا کر دیتا ہوں اور تو اس بیماری سے نجات پا جائے گی. یہ پہلا آپشن ہے, لیکن جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تم اپنے اعمال کے مطابق جنت میں جا سکتی ہو. ہاں دوسرا آپشن یہ کہ میں تمہارے لیے کوئی دعا نہیں کرتا ہوں, یہ بیماری جو تمہیں ملی ہوئی ہے اس بیماری میں تم رہو اور صبر کرو. مرگی کی جو بیماری تمہیں ملی ہے اس بیماری میں تم صبر کرو اور معاملہ اللہ کے اختیار میں چھوڑ دو. ہاں اگر صبر کیا اور اس بیماری میں صبر کرتے کرتے تمہارا انتقال ہو گیا, اس بیماری میں اگر تم اللہ کو پیاری ہو گئی, تمہارا انتقال ہو گیا, لکل جنت, تو تیرے لیے جنت ہوگی, اس بات کی گارنٹی میں دے رہا ہوں. دونوں آپشن بتا دیے. پہلا آپشن میں دعا کر دوں گا تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی, لیکن جنت کی گارنٹی نہیں ہے. دوسرا آپشن میں دعا نہیں کرتا ہوں, اس بیماری میں صبر کرو, اگر انتقال ہو گیا تو اللہ رب العالمین تمہیں جنت دے گا. اس عورت نے کہا اللہ کے رسول پھر دوسرا آپشن ٹھیک ہے, میرے لیے دعا مت کیجئے, میں جنت چاہتی ہوں, میں اس بیماری میں صبر کروں گی, لیکن اتنی دعا تو کر ہی دیجئے اللہ سے کہ جب میں زمین پر گروں تو میرا سطر نہ کھلے, میری شرمگاہ نہ کھلے, میں برہنہ نہ ہو جاؤں, میں ننگی نہ ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں یہ دعا کر دیتا ہوں, اور اللہ کے رسول نے یہ دعا کر دی. تو آپشن بتا دیا اور فائدہ بھی بتا دیا کس میں ہے. یہ آپشن ہے دعا کر دوں گا یہ ہوگا, لیکن دعا نہیں کرتا ہوں, دوسرا آپشن صبر کرتی ہو اور انتقال کر جاتی ہو تو تمہیں جنت ہے. وہ تمہارے فائدے کے بڑے حریص ہیں, وہ تمہارے منفعت تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں. میرے بھائیو قرآن کی اس آیت سے ہم نے یہ واقعہ ملا کر ٹچ کر دیا اور بتا دیا کہ کیسے کیسے فائدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دیکھنا چاہتے تھے, اور ہمارے فائدے کے خواہش مند ہر وقت ہمیں فائدہ ملے. اور جتنی بھی دعائیں بتائیں وہ ہمارے فائدے ہی کے لیے بتائیں. سوتے وقت بستر پہ جاؤ تو یہ پڑھ لو, صبح اٹھو تو یہ پڑھو, یہ تمام دعاؤں میں ہمارا فائدہ ہی تو ہے. من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت. ہر فرض نماز کے بعد جس نے آیت الکرسی پڑھی اور اس کو اپنا معمول بنا لیا, اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کی اور کوئی چیز نہیں روک رہی ہے. غور کرو, یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے, اس لیے ہمارے نبی ہمیں بتلا رہے ہیں. الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ, بخاری کے الفاظ, کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ نہ دے دوں, کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ نہ دے دوں. صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں, جنت کا خزانہ کون لینے سے انکار کر دے گا. فرمایا قل لا حول ولا قوت الا باللہ, اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو, یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے. حریص علیکم, وہ تمہارے فائدے کے بڑے متمنی رہتے ہیں, خواہش مند رہتے ہیں. مومنوں کے ساتھ بڑا رحم کا معاملہ ان کا کچھ خاص ہے, مومنوں کے لیے کچھ خاص ہے. یہ خاص واقعات ہی تو تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی شخص گھر کے اوپر کھلی چھت میں نہ سوئے. کھلی چھت, اگر اس پر مڈیر نہ بندی ہو, اس پر دیوار نہ ہو, رکاوٹ نہ ہو. گرمیوں میں بہت سے لوگ گھر کی چھت پہ سوتے ہیں نا, اور کھلی ہوئی ہے, کوئی دیوار کھڑی نہیں ہے, سو رہے ہیں, اچانک کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا, اٹھ کے بھاگے, پتا چلا گرے 3 منزل نیچے اور مر گئے, پھٹ گیا سر, مر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا گھر کی کھلی چھت پر اگر کوئی آدمی سو رہا ہے تو میں بری ہوں اس کی موت سے, میں بری ہوں. میرے بھائیو, آپ نے منع کیا ہے کہ گھر کی کھلی چھت پر آپ ایسے نہ سوئیں جب تک کہ اس کی منڈیر نہ باندھ دی جائے. میرے نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرا کوئی امتی گھر کی چھت پر سو رہا ہے اور کھلی چھت پہ سو رہا ہے, رات میں ڈر گیا, اٹھ گیا, چلنے کی بیماری ہے, اٹھا اور اندھیرے میں دیکھ نہ سکا اور نیچے گر گیا اور مر گیا. یہ رحمت نہیں ہے نبی کی تو اور کیا ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنوں کے ساتھ یہ رحم کا کچھ عجیب معاملہ, کچھ خاص معاملہ ہے. میرے نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں. جھاڑ پھوس کے مکان ہوا کرتے تھے اس وقت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کوئی بھی شخص تم میں سے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے بستر پہ آیا کرے اور اپنے بستر پہ سونے جائے تو سونے سے پہلے وہ اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لے. میرے نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں. عشاء کی نماز پڑھ کے کوئی آدمی آیا اور وہ نیند میں اور آ کر ایسے ہی لیٹ گیا اور دیوار سے یا اوپر کی چھت سے کوئی چھپکلی گری یا کوئی خطرناک جانور, کوئی زہریلا جانور اس بستر پہ پڑا ہوا ہے اور آدمی اس پر آتے ہی نماز کے بعد لیٹ گیا اور وہ بچھو اس کو ڈنگ مار دے, وہ زہریلا جانور اس کو کاٹ لے اور وہ مر جائے اس کے زہر سے, میرے نبی کی رحمت اس بات کو بھی گوارا نہیں کر رہی ہے. حکم دے رہے ہیں بستر پہ جاؤ تو بستر پہ سونے سے پہلے تم اس بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیا کرو. جھاڑنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ملے تو اپنے لنگی تہمت جو پہنتے ہو اسی کے کونے سے اس بستر کو 3 بار جھاڑ لو, اس کے بعد سویا کرو. میرے پیارے ساتھیوں, میرے نبی کی رحمت اس بات کو بھی گوارا نہیں کر رہی ہے. فرمایا جب تم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد, جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پر جب تم لیٹنے کے لیے جاؤ, وطفی مصباحک, تو تم اپنے گھر کے چراغ کو بجھا دیا کرو. چراغ کو بجھا دیا کرو. اس زمانے میں چراغ تھے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائٹ کو بجھا دیا کرو, حکم وہی نافذ ہوگا. نبی اکرم کے زمانے میں ابو داؤد کے اندر یہ حدیث آئی ہے, نبی اکرم کے زمانے میں ایک صحابی کے یہاں چراغ جل رہا تھا اور پورے کے پورا گھر سو رہا تھا. ایک چوہیا نکلتی ہے اور اس چوہیا نے چراغ کی بتی کو اپنے منہ سے کھینچ لیا اور کھینچتے ہوئے لے گئی اور گھر کے کونے تک لے گئی. گھر کے اس ایک کونے میں کوئی کپڑا پڑا ہوا تھا, اس کپڑے نے آگ پکڑ لی اور دھیرے دھیرے وہ پورے کا پورا گھر جو کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا, پورے کے پورے گھر میں آگ لگ گئی اور وہ صحابی اسی میں جل گئے, ان کے بچے بھی جل گئے. میرے بھائیوں, محمد رسول اللہ کو اس کا علم ہوا, نبی کی رحمت نے گوارا نہیں کیا. فرمایا وطفی مصباحک, جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو چراغ بجھا دیا کرو. محمد رسول اللہ کی رحمت یہ بھی گوارا نہیں کر رہی ہے کہ میرا امتی جلتا ہوا مسواک چھوڑ کر سو جائے اور رات میں ہوا تیز چلے اور مسواک اور چراغ اڑ جائے, یا کوئی جانور چراغ کو لے جائے, یا چراغ کی لو تیز ہو جائے اور آگ پکڑ لے اور میرا امتی اسی آگ میں جل کر مر جائے. میرے نبی کی رحمت یہ بھی گوارا نہیں کر رہی ہے, میرے نبی کی رحمت یہ بھی گوارا نہیں کر رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اب ہم اندازہ لگائیں ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. یہ لائٹ سے بھی خطرہ ہے, اچانک وولٹیج ہائی ہوئے اور شارٹ ہو گیا اور اس کی چنگاری نکلی اور گھر میں کسی کپڑے میں یا بستر پہ گری اور آگ پکڑ لی. اس لیے چراغ بجھانے کا حکم لائٹ بجھانے پر بھی نافذ ہوگا, لہذا لائٹ بجھا کر سونا چاہیے. اور ہاں, نہیں بھی ہوگا تو کم سے کم فضول خرچی سے تو آپ بچیں گے. فضول خرچی تو نہیں ہوگی. آپ سو رہے ہیں اور لائٹ جل رہی ہے, بہت سے لوگوں کو لائٹ ہی میں نیند آتی ہے اور بہت سے لوگوں کو بغیر لائٹ کی, لیکن اللہ کے رسول کی تعلیم اپنی جگہ پر ہے. تو یہ نبی کی رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ میرا امتی چراغ جلا کر سوئے اور رات میں آگ لگ جائے. تو میرے بھائیوں, ایک مختصر سی اسپیچ صحیح, ایک گھنٹہ سوا گھنٹے کی تقریر صحیح, لیکن اتنی کافی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ رسول کی رحمت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما, ہماری قوم کی بچیوں کی اصلاح فرما. اللہ ان کو موبائل کا غلط استعمال کرنے سے محفوظ فرما دے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی دین کا آئیڈیل بنا دے, محمد رسول اللہ کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے. ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے, نبی کی سنتوں کو ہمیں زندہ کرنے والا بنا دے اور اس پر چلنے والا بنا دے. اور لاسٹ میں یہ کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام کو زندہ رکھنا, اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.